ہم نے پچھلے ویڈیو میں ہمالیہ اور گنگا سندھ کے میدان کے بارے میں جانا ہے۔ اب آج کے ویڈیو میں ہم جزیرہ نما کا سطح مرتفع کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی آج کا سبق ہندوستان کے ایک بہت ہی اہم جغرافیائی حصے پر مبنی ہے۔ یہ مضمون امتحانوں میں بار بار پوچھا جاتا ہے، اس لیے توجہ سے سنیے گا اور یاد رکھیں ہندوستان کی زمین کو مختلف گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جزیرہ نما ہند کا سطح مرتفع ہندوستان کی قدیم ترین زمینوں میں سے ایک ہے۔ یہ علاقہ کروڑوں سال پرانا سخت چٹانی اور پتھریلا ہے اور اسے جزیرہ نما اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تین طرف سے سمندر سے گھیرا ہوا ہے۔ یہ سطح مرتفع دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا وسطی بلند حصے جسے مالوا سطح مرتفع بھی کہتے ہیں، اور دوسرا دکن کا سطح مرتفع جو ہندوستان کے بڑے حصے میں پھیلا ہوا ہے۔ وسطی بلند خطہ گنگا کے میدان کے جنوب میں اور دریائے نرمدا کے شمال میں واقع ہے۔ یہ علاقہ وندھیہ پہاڑی سلسلے سے ملا ہوا ہے۔ یہاں کی زمین سخت خشک اور چٹانی ہے اور چھوٹا ناگپور سطح مرتفع معدنیات سے مالا مال سمجھا جاتا ہے۔ دکن کا سطح مرتفع نرمدا کے جنوب میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک وسیع علاقہ ہے۔ اس کے شمال میں ستپڑا پہاڑی سلسلہ سرحد بنتا ہے، جبکہ مشرق میں مہادیو، کیمور اور میکال پہاڑ آتے ہیں۔ یہ علاقہ پرانے آتش فشانی عمل سے بنا ہے، اسی لیے یہاں سیاہ مٹی بہت زیادہ ملتی ہے جو کپاس کی بہترین کاشت کے لیے مشہور ہے۔ مغربی گھاٹ مغربی ساحل کے ساتھ چلنے والا طویل پہاڑی سلسلہ ہے جسے مغربی گھاٹ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1600 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ مشرقی گھاٹ کے مقابلے میں زیادہ بلند ہے۔ نیلگری پہاڑ انہی گھاٹوں سے مل کر بنتے ہیں اور انہی پہاڑوں میں مشہور سیاحتی مقام اوٹی واقع ہیں۔ دودھا بیٹا 2637 میٹر یہاں کی بلند ترین چوٹی ہے۔ مشرقی گھاٹ شمال سے مہاندی وادی سے شروع ہو کر نیلگری تک آتے ہیں۔ یہ گھاٹ مسلسل نہیں ہیں، بہت سے دریا انہیں کاٹتے ہوئے خلیج بنگال میں گرتے ہیں۔ ان کی سب سے بلند چوٹی ہے ارما کونڈا جو تقریباً 1680 میٹر اونچی ہے۔ یہاں نلاملا، ویلی کونڈا، پال کونڈا اور شیشا چلم جیسے پہاڑ شامل ہیں۔ اب ہم سطح مرتفع کی اہم خصوصیت کو جانیں گے۔ اس سطح مرتفع کی سب سے خاص بات اس کی سیاہ مٹی ہے جو آتش فشانی راکھ سے بنی ہے۔ یہ مٹی نمی کو اپنے اندر روک لیتی ہے اور کپاس اگانے کے لیے سب سے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ سطح مرتفع معدنیات سے بھی مالا مال ہے جو ہندوستان کی صنعتوں کی بنیاد ہے۔ یوں جزیرہ نما ہند کا سطح مرتفع قدیم چٹانوں، بلند گھاٹوں، معدنی دولت اور آتش فشانی مٹی کی وجہ سے ہندوستان کی ایک اہم جغرافیائی پہچان ہے۔ ہم جزیرہ نما ہند کی مزید جغرافیائی خصوصیت اور اہم معلومات جانیں گے، لہٰذا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ شکریہ۔